السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ پڑھیے درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ ویڈیو میں بنے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ بڑی نصیحت آمیز حکایت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، سنیں اس حکایت کو۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے، یعنی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ نہ نیک عمل کر سکتا نہ برا عمل کر سکتا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ بندہ نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے، صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، تو وہ صدقہ جاریہ، وہ نیک اولاد جب تک زندہ رہے گی تب تک اسے فائدہ پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کا فرمان عالی شان۔ اب اس کے ساتھ یہ حکایت سماعت کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر میں ایک مردے کو عذاب ہو رہا ہے، اسے طرح طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے، وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبرستان سے گزر جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اسی قبرستان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، تو کیا دیکھتے ہیں جس قبر میں کچھ دن پہلے عذاب ہو رہا تھا، جسے جہنم کے عذاب میں گرفتار کر دیا گیا تھا، اب وہ جنت کے عیش و آرام اٹھا رہا ہے، اب وہ جنت کی مزے لے رہا ہے۔ بڑے حیرت میں پڑ گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کیا، اے مولا، اس نے ایسا کون سا عمل کر دیا جس کی وجہ سے مولا تو نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا اور جنت میں اس کا داخلہ کر دیا، اور یہ کون سے ایسے عمل کی سزا بھگت رہا تھا۔ اللہ اکبر، غیب سے ندائی، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، یہ بہت بڑا گنہگار انسان تھا، ہر غلط فن اس کے اندر موجود تھا، یہ اسی بد عملی کی سزا بھگت رہا تھا۔ لیکن اے عیسیٰ، یہ جب مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑ کر مرا تھا، اب اس کا بچہ بولنے کے قابل ہو گیا، چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا۔ اس کی بیوی نے لے جا کر کے ایک عالم دین کے پاس لے گئی اور عالم صاحب سے کہا، اے عالم صاحب، اس بچے کو خدا کا نام سکھائیے، اس بچے کو حافظ قرآن بنا دیجئے۔ ان عالم نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق پڑھا کر اور ایک طرف بٹھا دیا اور کہا، اے بچے، اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کر لو۔ اے عیسیٰ، اس کا بچہ دنیا میں رہ کر کے مجھے جب بار بار رحمان اور رحیم کہہ کے پکار رہا تھا، بار بار جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر رہا تھا، تو میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس کی اولاد دنیا میں رہ کر کے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارے اور میں اس کے باپ کو جہنم میں جلاؤں، اس لیے میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا اور اس کا داخلہ جنت کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ پیدا کریں کہ ہم کس موڑ پہ جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے کتنا دور کر رکھا ہے، دینی تعلیم ہم پاس نہیں آنے دیتے، دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا کی رغبتوں میں، دنیا کی رعنائیوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر رنگ چکے ہیں کہ ہمیں خدا کی یاد تک نہیں آتی، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت یاد نہیں آتی، نبی کی حدیث پاک ہمارے ذہن سے نہیں گزرتی ہے، ہمارے دل میں خیال نہیں آتا ہے کہ یار میں اپنے بچے کو نبی کی حدیث پاک پڑھاؤں، میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دوں۔ خدا را، یہ دنیا ہی سب کچھ مت سمجھو، یہ دنیا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جس نے اس دنیا سے دل لگا لیا، جس نے اس دنیا کو اپنے دل میں بسا لیا، وہ یہاں پر بھی ہلاک ہو جائے گا، کل قیامت کے دن بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تو خدا را، اپنی دنیا سے زیادہ آخرت کی پرواہ کریں،
اور اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، عالم دین بنائیں۔ میں منع نہیں کرتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، بالکل بنائیں، لیکن خدا کے واسطے پہلے ان کو حافظ قرآن بنا دیں، پہلے ان کو عالم دین بنا دیں، پہلے ان کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دیں، اللہ کا نام لینے والا بنا دیں، نبی کی شریعت کا پابند بنا دیں۔ قسم خدا کی، جب وہ نبی کی شریعت کا پابند بن جائے گا، جب وہ عالم دین بن جائے گا، اس کے بعد جب ڈاکٹر، منسٹر، کلکٹر کچھ بھی بنے گا، قسم خدا کی کسی سے رشوت نہیں لے گا، کسی سے حرام کا 1 روپیہ نہیں کھائے گا۔ جب بھی اگر حرام کی طرف کوئی قدم بڑھے گا، اس سے پہلے نبی کی شریعت اس کو جھنجھوڑ کر جگا دے گی کہ اے بندے، تیرے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، اگر اس کو کھائے گا تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اگر اس کو کھائے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو وہ نبی کی شریعت ہمیں جھنجھوڑ کر جگا دے گی اور ہمیں آگاہ کر دے گی کہ ہمیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، کیا ہمارے لیے جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، دین کی طرف رغبت دلائیں، ان کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب یہ خدا کے فرما بردار ہو جائیں گے تو تمہارے بھی فرما بردار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔